شہیدی صاحب یہ ارشاد فرمائیے، یہ وصل کیا چیز ہے؟ دیکھیے، آپ مادی زندگی میں دیکھیں جی کہ آپ کی وصل کی دو حیثیتیں ہیں سر۔ ایک یہ ہے کہ آپ چاہے مانیں یا نہ مانیں، آپ کو اللہ کی طرف سے روزی مل رہی ہے، جی سانسیں مل رہی ہیں، ٹھیک ہے، آنکھوں کا نور مل رہا ہے، جی دل کی دھڑکن مل رہی ہے، رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، یہ سب کا سب اللہ کے ارادے کے تابع بھی ہے اور ہر پل آپ کو اس کی طرف سے ملنے والی روزی کا نتیجہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اس وصل میں آپ کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے، صحیح ہے، جو کچھ ہے وہ ادھر سے ہے۔ صحیح ہے، دوسری طرف ایک وصل ہے روحانی وصل کی بات کر رہے ہیں، جس کا تعلق آپ کے ارادے سے ہے، جی جی کہ یہ سب کچھ آپ کو مل رہا ہے تو آپ بھی ہر پل اس کے ساتھ متصل رہیں اور دیکھیں وہ کیا چاہتا ہے۔ یعنی آپ کی زندگی کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا چلنا رکنا بولنا خاموش رہنا کھانا پینا، زندگی کے تمام امور میں آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے اور وہ مجھے اس مقام پر بولتا دیکھنا چاہتا ہے یا خاموش رہنا۔ ایک حدیث شریف ہے، یہ علامہ یوسف نبھانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر البہار میں، اور ملا علی قاری نے اس کو مرکات میں شرح مشکات میں، مولانا روم نے مسنی شریف میں 7 صدیاں پہلے، اور شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات میں، وہ بہت سارے لوگوں نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ اما عائشہ کی روایت ہیں، تو آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتی ہیں تو آپ اس وقت ایک خاص حالت میں ہیں، تو جب آہٹ محسوس ہوتی ہے تو آپ پوچھتے ہیں کہ کون؟ تو آپ عرض کرتی ہیں عائشہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ کون؟ تو آپ عرض کرتی ہیں عائشہ بنت ابو بکر۔ آپ فرماتے ہیں ابو بکر کون؟ تو آپ فرماتی ہیں ابو بکر بن ابو قحافہ۔ آپ فرماتے ہیں ابو قحافہ کون؟ تو وہ ڈر جاتی ہیں، واپس چلی جاتی ہیں کہ آج پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو جب حضرت کو اس حالت سے افاقہ ہوا تو آپ جب دوبارہ ملے تو اماں جی نے عرض کیا کہ آج آپ نے ایسے فرمایا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لی مع اللہ وقتن، میرا اللہ کے ساتھ بھئی ایسا بھی وقت ہوتا ہے لا یسانی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، جس میں کسی نبی مرسل کی بھی گنجائش نہیں ہوتی اور کسی مقرب فرشتے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو یہ وصل ہے میرے خیال میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں۔ مولانا روم نے فرمایا تو مباش تو نہ رہ اصلاً کمالی است و بس، کمال تو یہ ہے تو از تو گم شو وصالی است و بس۔ سر کوئی شک نہیں، دیکھیں وصل کے مختلف مراحل ہیں اور خود انسان کے شعور اور اس کے ادراک کی نسبت سے وصل ہے۔ صحیح، وہ جو وصل کامل ہے وہ نبی کریم کی ذات کی ہے، سبحان اللہ، اس سے آگے کوئی اور درجہ ہے ہی نہیں۔ صحیح، اس لیے جب ہم کہتے ہیں انسان کامل تو ہر انسان کو سفر میں یعنی اس اللہ تک پہنچنے میں اس کمال کی طرف اس کی رہنمائی کی گئی ہے، اور جو جتنا کامل ہوگا اس کا مقام اتنا بلند ہوگا۔ واہ واہ، صوفیہ نے اس کو تحیر فرمایا حضرت، اور آپ کی بات کٹ رہی ہے سوری، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو جتنا بڑا متحیر ہے اتنا بڑا درویش ہے۔ اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مقام جو ہے وہ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو، پرانے جو ہمارے بزرگ ہیں اسلاف ہیں، ان میں حضرت کو یہ مقام جو ہے وہ بدرجہ اتم موجود تھا آپ میں۔ تو حضرت حسن بصری کا وہ ایک فرماتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ ان کا ایک مرید تھا تو حضرت سے ملنے گیا، تو ناک کیا تو حضرت نے فرمایا کون؟ آپ نے فرمایا باعزید سے ملنا ہے۔ تو انہوں نے کہا 30 سال ہو گیا مجھے بھی نہیں مل رہا۔ یہ ہے تحیر۔ درست سر میں جو عرض کر رہا تھا کہ انسان جب اللہ کی طرف سفر شروع کرتا ہے تو اپنے مدارج کے تحت بڑھتا ہے جتنا اس کے اندر کیپیسٹی ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایسے، اس لیے مختلف افراد کی جو کیپیسٹی ہے وہ مختلف ہے۔ جی جی، لہٰذا وصل کا مطلب اگر ہم کامل وصل لیں تو وہ وہی ہے جو نبی کریم کی ذات ایسے ہی، بالکل ایسے، لی مع اللہ حالات، اسی نقطے کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے، بالکل ایسے۔ لیکن ہر انسان کی زندگی میں اس کی اپنی سطح کے مطابق ایک وصل کی کیفیت ہے، بالکل ٹھیک ہے، میری اور ہے، آپ کی اور ہے، ان کی اور ہے، ایک عام فرد کی اور ہے۔ لہٰذا وہ جو وصل ہمارے لیے ممکن ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے تمام حالات میں اللہ کو اپنے آپ پر ناظر سمجھیں، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر سمجھیں۔ بالکل یہ جو کیفیت ہے یہ خود وصل کی وہ کیفیت ہے جو ہم جیسے لوگوں کے لیے قابل عمل ہے، اور اس کے اثرات بھی ہماری زندگیوں میں سامنے آ سکتے ہیں۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے۔